اس پارے میں 11 صورتیں ہیں۔ سورۃ الملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح، سورۃ الجن، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر، سورۃ المرسلات۔ سورۃ الملک، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی وحدانیت اور کائنات پر اس کی قدرت بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات، قیامت کے منکروں کو انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ سورۃ القلم، اس صورت میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، علم اور قلم کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو واضح کیا گیا ہے۔ تیسری بات، مخالفین کی اخلاقی پستی دکھائی گئی ہے۔ سورۃ الحاقہ، اس صورت میں بھی 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کے مناظر اور اعمال نامہ ملنے کا ذکر کیا گیا۔ دوسری بات، بدبخت لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئیں۔ تیسری بات، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح کی گئی۔ سورۃ المعارج، اس صورت میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قیامت کے منکروں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسری بات، قیامت کے ہولناک مناظر بیان ہوئے ہیں۔ تیسری بات، انسان کی کمزوریوں کا ذکر ہے۔ چوتھی بات، نیک لوگوں کی صفات اور جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ سورۃ النوح، اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، قوم کے لیے بد دعا اور استغفار کی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الجن، اس صورت میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، جنات کے ایمان لانے کا قصہ بیان ہوا ہے۔ دوسری بات، توحید کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورۃ المزمل، اس صورت میں عبادت، ذکر، صبر اور قرآن کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ سورۃ المدثر، اس صورت میں دعوت دین، صبر، قیامت اور انکار کرنے والوں کے انجام کا ذکر ہے۔ سورۃ القیامہ، اس صورت میں قیامت، قرآن کی حفاظت اور انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الدہر، اس صورت میں انسان کی تخلیق، شکری و ناشکری اور جنت و عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ المرسلات، اس صورت میں قیامت اور منکروں کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ یہ پارہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے اور قیامت یقینی ہے، اس لیے ایمان اور عمل ہی نجات کا راستہ ہے۔ یا اللہ، ہمیں ایمان کامل، نیک اعمال اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ نہ صرف کیجئے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔